السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہائر سامس پر ہے اور کافی عرصے کے بعد لیکچر کار کرنے کا موقع ملا۔ کچھ بیماری کی وجہ سے پریشان تھا، کوئی روحانی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا۔ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ کار شروع ہونے جا رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہائر سامس سے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے ہائر سامس پر ہے۔ اس کے بارے میں ہائر سامس کے بارے میں نے کیس دیکھے ہیں، 3-4 کیس اس کے دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس دوا کے بارے میں جو ہمارے ماہرین نے، بڑے ڈاکٹر نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہائر سامس سے۔ یہ ہماری 21 میڈیسن، اس سے پہلے 20 میڈیسن پر لیکچر ہو چکا ہے، 21واں یہ لیکچر ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں دماغی علامات بیان کروں گا ہائر سامس کی، اس کے بعد حاش نفس، علامات عامہ، جسمانی ساخت، جسمانی علامات، اور اس کے بعد اس کا استعمال کرنے کے طریقہ کار۔ تو سب سے پہلے اس کی دماغی، ہائر سامس کی دماغی علامات۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ہائر سامس جو نا وہ کام پسند ہوتے ہیں، ان کو کام کرنا اچھا لگتا ہے، آرام کرنا اتنا پسند نہیں ہوتا۔ یہ ہارڈ ورک ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور ان کی جو سب سے ممتاز علامت ہے نا، جو اس ہائر سامس کو باقی تمام ادویے سے جدا کرتی ہے، وہ ہے اس ہائر سامس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں۔ بڑے بے شرم بے حیا سے مراد یہ ہے کہ وہ بے شرموں جیسی باتیں کرنے کی ان میں عادت ہوتی ہے، اور اپنے عضو کو بار بار ہاتھ لگانے کی ان میں عادت ہوتی ہے، اور بستر میں کپڑے اتارنے کی عادت ہوتی ہے، کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو بے شرمی کی باتیں ہوتی ہیں ویسے ہم لوگوں کو تو کرنے میں شرم آتی، مگر ہائر سامس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی بے شرمی والی باتیں کرنے سے اتنا وہ شرماتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی جو اس طرح بے حیائی والے گانے یا عشقیہ گانے وغیرہ سننے کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے ممتاز علامت ہے کہ یہ بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں، اور یہ عجیب سی بات ہے مگر یہ کہ اس ہائر سامس مزاج کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کے بچے جو اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے بار بار ملے، اس طرح کی عادت ہوتی ہے۔ اس میں یہ باتونی ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، غصہ ور ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ متشدد ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اور شکی کی بھی ہوتے ہیں، ہر وقت زہر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خیال کرے کہ یہ خیال کرے کہ دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی حسد کی بھی ان میں حسد بھی ہوتا ہے، جس طرح کے پہلے بیان کیا۔ حاسد سے مراد یہ ہے کہ ان میں یہ وہم ہوتا ہے کہ دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ ظلم سے نفرت کرتے ہیں، اور ظالم مظلوم دونوں کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ہائر سامس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ظلم سے نفرت کرتے ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں کو سزا دینے کی ان میں خواہش ہوتی ہے۔ یہ عجیب سی بات میں نے دیکھی ہے ہائر سامس مزاج کے لوگوں میں۔ یہ بے رحم ہوتے ہیں، زیادہ طلاقیں دینے والے ہوتے ہیں، ان میں رحم کم ہی ہوتا ہے۔ ایک شرمیلے بھی نہیں ہوتے، بے شرم ہوتے ہیں اور بے رحم بھی ہوتے ہیں۔ ہوائی قلعے بنانے والے ہوتے ہیں، نامکمل عشق سے پیدا شدہ اثرات بدر اور مایوس کن محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی عشق سے ناکامی ملی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پرانے عشق کو یاد کر کے روتے ہیں، اس میں غمگین ہوتے ہیں، اس کے گانے وغیرہ سنتے ہیں، اور اس طرح ان کے یہ کہ اس علامت پر میں نے ایک مریض دیکھا تھا جو صرف اس وجہ سے بیمار ہوا تھا کہ اس کو پرانا کوئی عشق سا کسی عورت سے اس کو عشق ہوا تھا، اس نے اس کو دھوکہ دیا، اس وجہ سے یہ بیمار تھا۔
تو اس کی میڈیسن ہائر سامنے سمانی تھی باقی علامات کو مشاہدہ کرنے کے ساتھ۔ علامت یاد وطن کا رجحان ہوتا ہے، یعنی اپنے وطن سے دور جب ہوتے ہیں تو ان کو اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ چھونے سے ذکیلے ہوتے ہیں، پانی سے ڈر ان کو لگتا ہے، یہ پانی سے ڈرتے ہیں، جس طرح کہ ہائیڈروفوبین مزاج کے لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، سٹرامونی مزاج کے لوگ بھی پانی سے ڈرتے ہیں، اس طرح ہائی سامس مزاج کے لوگ بھی پانی سے ڈرتے ہیں۔ خاص نفرت کے بارے میں ان کے کوئی کلیئر معلوم نہیں ہوا، ان کی علامات عامہ میں یہ بائیں جانب کی دعا ہے اور یہ سرد مزاج ہے، اس کی زیادہ تکلیفات سردی سے بڑھتی ہے۔ جسمانی صحت عموماً دبلے بدلے ہوتے ہیں، کبھی موٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کن بیماری میں استعمال ہوتی ہیں؟ یہ بے شمار بیماری میں استعمال ہوتی ہے، ہر قسم کی بیماری میں آسانی سے دوا استعمال ہو سکتے بشرطے کہ اس کی علامات موجود ہو۔ کھانسی کا چت لیٹنے سے زیادہ ہونا اور بیٹھنے سے کم ہونا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہائی سامس مزاج کے لوگوں کو جو کھانسی لگتی ہے یہ چت جب لیٹتے ہیں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے اور بیٹھنے سے کم ہوتی ہے۔ ایسا ذہان جو پانی پینے سے ختم ہو جائے، ان کو ہذیان کا مرض ہوتا ہے اور جس کو آپ پاگل پن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ پانی پینے سے کم ہوتا ہے۔ جسم میں تشنج اور کھنچاؤ، جسم کے ہر عضلے میں تشنج، سر سے لے کر پاؤں تک، ہر انگوٹھے تک، ہر جگہ پر تشنج ہوتا ہے، کھنچاؤ پورے جسم میں موجود ہوتا ہے ہائی سامس مزاج کے لوگوں میں۔ شدید محنت کی وجہ سے دماغی اور جسمانی کمزوری کا بڑھتے جانا، دن کو غنودگی، خوشبو سے چکر اور الرجی، شہد کی مکھی، امرود اور دولت کے اکثر خواب آتے رہتے ہیں۔ بواسیر، دمہ، کھانسی، ٹی بی، تذابیت اور نامردی کے رجحان ہائی سامس مزاج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ درد شکم کے دورے، ایپس سٹانم میٹ، کالی کارب کی طرح، ڈر سے پیدا شدہ تشنج، قریب نظری، ایسا ہذیان جو پانی پینے سے کم ہو جائے، شہوانی پاگل پن، عاشقانہ باتیں کرے اور گانا گائے، یہ ہر عمر کے لیے مفید ہے اگر اس کی علامات موجود ہو تو، ہر بیماری کے لیے مفید اگر اس کی دماغی علامات موجود ہو تو یہ تھا دوستو ہائی سامس کے بارے میں بیان۔ تو اس میں تین باتیں جو نا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بے شرم ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، ان کو بار بار اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ مشتنی کے بھی عادی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ہذیان ہے وہ پانی پینے سے کم ہوتا ہے، اور تیسرا ان کی کھانسی بیٹھنے سے کم ہوتی ہے، لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ جو پورے جسم میں کھنچاؤ موجود ہوتا ہے اور خشکی بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہائی سامس دعا ہر قسم کی بیماری کے لیے مفید ہے بشرطے کہ اس کی علامات موجود ہو تو۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، ہائی سامس جو دعا ہے یہ ہائی پوٹینسی میں اس کو استعمال کرنا مفید رہتا ہے۔ ہائی پوٹینسی سے مراد 1 mm اور اس کے اوپر والی طاقتوں میں، اور 200 نیچے والی طاقتوں میں اتنا مفید نہیں رہتا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ کہ ہر 1 ماہ کے بعد 1 mm کی ایک ڈوز دینی، کل 4 ڈوزیں دینی ہے۔ تو چلیے دوستو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔